خدمت کر رہے ہیں، جی میں ایلوپیتھک کے ساتھ بھی اٹیچ ہوں، تو آپ ہومیوپیتھک کے بارے میں بتائیں کہ یہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا کیا فوائد ہیں اور اس کا علاج کتنا لوگوں کے لیے فائدہ دیتا ہے، اور کیا اس میں کوئی نقصانات بھی ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہومیوپیتھک طریقہ کا علاج ہے، اس کا موجد جو بانی تھے وہ جرمن سے ڈاکٹر فیڈرل ہنیمن تھے، تو وہ صدیاں پرانا پہلے کا علاج ہے، اور یہ نیچرل علاج ہے، قدرتی اجزاء سے میڈیسن بنتی ہے۔ کون سے اجزاء؟ جو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ منرل وغیرہ ہیں، نمکیات ہیں، معدنیات، اسی طرح جو ہمارے پودے ہیں، اور ان پودوں سے کسی کے پھل سے بنتی ہے، کسی کے چھال سے بنتی ہے، کسی کے کوئی جو ہے نا وہ اجزاء استعمال ہوتے ہیں، تو جو قدرتی چیزیں ہیں، اور وہ سنگل قدرتی چیز سے بنتی ہے، صحیح، یعنی کہ قدرتی چیز سے بنتی ہے اور سنگل قدرتی چیز ہے۔ فار ایگزامپل جیسے ہلدی ہے، صحیح، بالکل، فار ایگزامپل جیسے سونف ہے، فار ایگزامپل جو ہم روزمرہ کی ادرک استعمال کرتے ہیں، اچھا، یعنی کہ جو قدرتی چیزیں ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، یہ کپاس ہے، اس کی بھی میڈیسن ہے، اور بڑی پاپولر میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی، اس کی جڑ سے بنتی ہے، تو یہ ایک نیچرل طریقہ کار ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کی ادویاتی اثرات کو تیز کرنے کے لیے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، وہ جتنا مائکرو کرتے جا رہے ہیں، اس کی اتنی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے، صحیح، اور دیکھیں آپ، چھوٹا سا ایٹم ہوتا ہے، اس کو توڑتے ہیں تو وہ کتنا یورینیم، کتنا وہ نقصان کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے، ڈاکٹر نے جو جرمن کے تھے، انہوں نے اس پہ تو ریسرچ کی ہے کہ یہ چیز جو ہے نا، ہم اگر اس کی ادویاتی پاور بڑھا دیں، جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے وہ ہے سینڈیسیمل اسکیل، ڈیسیسیمل اسکیل، 50سیمل اسکیل، وہ اسکیل ہے جو جس سے میڈیسن جو ہے نا پوٹینٹائز ہوتی ہے، اس کی ایٹمک پاور بڑھتی ہے اس ادویاتی چیز کی، تو اس لیے اس کے اثرات جسم پہ پازیٹیو پڑتے ہیں، اور اس کے نقصانات کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ مصنوعی چیزوں سے بنتی نہیں ہے، جیسے ایلوپیتھک ہے، ٹوٹل کیمیکل سے بنتی ہے، کوئی اس میں قدرتی اجزاء استعمال نہیں ہوتا، تو وہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں 5-10 سال استعمال کے بعد وہ سالٹ عام ہو جاتا ہے ہر جسم کے اندر، اس کے اثرات، تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایک نیا سالٹ آ جاتا ہے، ایک نئی جنریشن آ جاتی ہے، تو وہ اسی طرح چل رہا ہے وہ طریقہ کار، لیکن یہ قدرتی طریقہ کار ہے، اس لیے نقصانات بھی نہیں ہیں۔ اب ہم ہلدی کھاتے ہیں تو عام طور پہ بھی کھاتے ہیں، اگر اس کی دوائی کھائیں گے تو وہ تو اپنی علامات کے مطابق ٹریٹمنٹ میں تو وہ آپ کو دے گی فائدہ، نقصان اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا سر، یہ نا کیونکہ ایلوپیتھک جو ہوتی ہے وہ فوراً اثر کرتی ہے، اس وجہ سے لوگ زیادہ اس کی طرف رجحان کرتے ہیں، لیکن جو ہومیوپیتھک یہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ دن بعد اثر کرتی ہے، اس وجہ سے لوگ انتظار نہیں کرنا چاہتے، کیا ان کو انتظار کرنا چاہیے دوائی کے لیے، نہیں، یا کیا اس کا اثر کم ہے؟ سب سے پہلی جو بات ہے کہ میں اگر پریکٹس کر رہا ہوں کچھ 27-28 سال سے، تو میں نے متعارف کروایا ہے کہ بینگ ہومیوپیتھ، میں نے متعارف کروایا ہے، میں نے ہومیوپیتھی کو اپنایا ہے، اور ہومیوپیتھی کی ہی بکس کو اسٹڈی کی ہے، جو آل اوور ورلڈ استعمال ہوتی ہیں سب بکس کو دیکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں۔ اب اس کی ایک ٹیکنیک ہے بیسیکلی، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوتا، میری پریکٹس میں بہت سارے لوگ، ابھی پیشنٹ آ جاتا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مثال ہے کہ ایک بچہ روتا ہوا آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے ہیں وہ رو ہی جا رہا ہے، خاموش ہی نہیں ہوتا، رات بھی نہیں سوتا ہے، تو میں نے ایسا بڑا سارا دیکھا ہے کہ فوراً میں نے اس کو میڈیسن دی ہے جو اس کے مطابق سملر بنتی تھی میڈیسن، کیونکہ یہ علاج ایک بالمثل علاج ہے، تو جو اس کی علامات اگر اس کے مطابق ہوں گی تو پھر آپ فوراً میڈیسن افیکٹ کریں گی، تو میں نے اس کو دی ہے میڈیسن، حالانکہ میرے پاس کو 15-20 مریض ادھر بیٹھے تھے، تو میں نے اٹھ کے جا کے پوچھا کہ خیریت ہے، بچہ کیوں روئے جا رہے ہیں، تو عورت بتاتی ہے کہ 3 دن ہو گئے اس کا یہی حال ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم نے کان میں بھی دوائی ڈالی ہے، باقی بھی کیا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں پیدا ہوا، تو میں نے اس کی صرف سمٹم پہ جو اس نے بتائی ہے، تو میں نے اس کو بچے کو کہا کہ اس کے منہ میں یہ دوائی ڈال دو، اور خود دوسرے مریض دیکھنے لگ گیا، 2 سے 3 منٹ کے اندر بچہ جو ہے آرام سے سو گیا۔
تو میں مریض دیکھتا رہا، وہ سارا باقی لوگوں کو دیا ہے، میڈیسن دی ہے. تو جب مریض میرے سے فری ہوا ہوں تو میں نے پوچھا ہے، تو میں نے کہا جی ہاں جی آپ اس کا کیا حال ہے؟ تو کہتی جی وہ تو آپ نے پتہ نہیں کون سی میڈیسن دی ہے، تو وہ 2 منٹ کے بعد ہی یہ سو گیا. آپ نے کوئی نشے کی دوائی دی ہے؟ میں نے کہا اس کے لیے نشے کی دوائی ہوتی نہیں ہے، آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 3 دن سے سویا نہیں. تو جب ظاہر ہے دوائی دی ہے تو اس نے ریلیکس تو ہونا ہے، سونا تو ہے نا، بچے کا رائٹ ہے. تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہو جائے. کڈنی پین والے آتے ہیں لوگ ہمارے پاس، اسی طرح اپینڈکس کے پین کے لوگ آتے ہیں. تو وہ اسی کو میں تو جانے نہیں دیتا، میں تو کہتا ہوں بیٹھ جائیں آپ مجھے 15-20 منٹ دیں ٹائم. تو جب آپ ریلیف فیل کریں گے، کہیں گے میں ٹھیک ہوں، پھر اس کے بعد میرے پاس دانتوں کے مریض جن کے دانتوں کا کوئی ایشو ہوتا ہے، بہت کم ہومیوپیتھ ایسے ہیں جو ڈینٹل کا کام کرتے ہیں. بالکل. تو وہ جو میرے پاس آتا ہے دانت والا، میں نے کبھی اس کو دوائی دے کے بھیجا نہیں ہے. میں اسے کہتا ہوں بیٹھ جائیں آپ 2 منٹ، اس کی علامات پوچھی ہیں، چند ایک خوراکیں دے دی، یہ لیں جی آپ 2 منٹ میرے پاس آپ ویٹ کریں. تو وہ جیسے ہی اسے پوچھا ہے 15 منٹ 10 منٹ کے بعد، تو وہ کہتا ہے میں اب ٹھیک ہوں. اب ٹھیک ہو گیا تو پھر اس کو میڈیسن دے دی گئی، آپ لے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ کنسیپٹ غلط ہے کہ وہ کنسیپٹ میں تو اس کو فیور ہی نہیں کرتا. ہاں بالکل. کیوں؟ یعنی کہ اگر میڈیسن کی سلیکشن ٹھیک ہے، اگر آپ کا نالج میڈیسن پہ ہے، گرپ ہے، اگر آپ اس کے فلسفے کو سمجھتے ہیں، اچھا پھر کئی وجوہات کی بنا پہ بھی دیتے ہیں ہم کاز کہ ہوا کیا تھا، جی بالکل کس وجہ سے ہوا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ گرا ہے، اسے چوٹ لگی ہے، اب زخم نہیں ہوا. تو اب اگر وہ شولڈر پہ چوٹ لگی ہے تو اس کا مطلب انجری ہوئی ہے. تو چوٹ لگنے کے بعد اگر اس کو شدید درد ہے تو میں تو دوائی چوٹ کی دوں گا نا. تو پھر دوں گا تو وہ فوراً کہے گا جی میں اب ایزی ہو گیا. ایسا نہیں ہے، میڈیسن کنسلٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے تو ٹھیک ضرور پیشنٹ ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، صدیوں والی بات نہیں ہے کہ آپ ہاں ایسے کیس جیسے ٹیومر کے لوگ ہیں، جی ایسے کیس جیسے یہ جو ہے نا اپنے ٹیومر کے لوگ ہیں جن کی رسولیاں جسم میں بن جاتی ہیں، بریسٹ میں بن جاتی ہیں. اور خواتین میرے پاس اب بھی 4-5 کیس چل رہے ہیں میرے پاس جن کی بریسٹ رسولیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ میڈیسن لے رہے ہیں، 2-3 ماہ سے لے رہے ہیں. اچھا کوئی 3 ماہ کے بعد ٹھیک ہو گیا، کوئی 6 ماہ کے بعد ٹھیک ہو گیا، کوئی 4 ماہ کے بعد ٹھیک ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مقابلے جائیں، جس کا ایلوپیتھک میں کیا ہے جی سرجری کروا دیں، سرجری کروائیں گے اور کچھ بڑھتا جائے گا، کیموتھراپی ایکس وائی زی آگے چلتے جائیں گے. میں پاس ایسے بہت سارے کیس ہیں بریسٹ کینسر والے جو ان کا ابھی ایکیوٹ تھا اور ان کو میڈیسن پراپر دی ہے تو ان کی رسولیاں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک خواتین، ان کے بعد بچے پیدا کیے ہیں، فیڈ کروایا انہوں نے، وہ ٹھیک اپنی جگہ پہ. تو ایسا ہم وجوہات ڈھونڈتے. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر ہے تو ہم ہائی بلڈ پریشر کی علامات کے مطابق اس کی کاز دیکھتے ہیں. میں خود کرواتا ہوں ٹیسٹ، پیتھالوجی کے ٹیسٹ بھی کرواتا ہوں. کاز دیکھ کے بھی دیکھتا ہوں کہ ٹرائیگلیسرائڈ زیادہ ہے، کولیسٹرول زیادہ ہے، کیا اس میں کس وجہ سے. اگر ایک پیشنٹ ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لیپڈ پروفائل اس کا ٹھیک ہے، لیکن وہ سوتا ہی نہیں ہے، رات اس کو نیند ہی نہیں آتی، تو ہمیں تو علاج اس کی نیند کا کرنا چاہیے نا. بالکل. جب وہ سونے لگ جائے گا تو وہ بی پی بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح کے بہت سارے کیسز، یعنی کہ میں اگر بتاؤں تو سینکڑوں کیسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ان کا. اچھا سر، آپ اینٹی کوئکری آفیسر بھی ہیں بھاولپور کے نا؟ جی جی. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ہومیوپیتھک میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیسیکلی ہومیوپیتھک ڈاکٹر نہیں ہوتے لیکن وہ پریکٹس کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو متاثر کر ان کی وجہ سے ان کے پیشنٹ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ اگر وہ ہوتے تو عطائی ہیں، تھوڑا بہت ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ دینے لگ جاتے ہیں دوائی لیکن اس سے اثر نہیں ہوتا. وہ باہر جا کے پھر یہی کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھک دوائی کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو ہاں یہ چیز ہے. دیکھیے ہمارا گورنمنٹ کی ہماری بدقسمتی ہے، یہ 1965 کے ایکٹ بنا تھا، 1965 میں یہ ایکٹ بنا تھا ہومیوپیتھی اور طب کا. اور لیکن آج تک کوئی پاکستان کے اندر طب کا ایک کالج ہے صرف بہاولپور میں، اور ہومیوپیتھی کا ایک بھی پاکستان لیول پہ کالج نہیں ہے. گورنمنٹ سطح پہ گورنمنٹ نے ابھی تک وہ کالج نہیں بنا سکے آگے. تو اگر وہ 50 سال کے اندر گورنمنٹ ہمیں کوئی انسٹیٹیوٹ اچھے نہیں دے سکی. اب یہ دیکھو جو بیچلر لوگ ہیں یونیورسٹی کے BHMS ہو رہا ہے ہماری بہاولپور میں، اسلامی یونیورسٹی میں بھی ہو رہا ہے، اور بھی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ ہو رہا ہے اس وقت. جو BHMS کر رہا ہے پرسن وہ FSC کے بعد کرتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جب BHMS کرنے کے بعد وہ اس کا نالج اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ اچھا ہے. ہومیوپیتھ
कंसल्टेशन वो कर सकता है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसी तरह डिप्लोमा में भी जो डिप्लोमा वाले लोग होते हैं ना, प्राइवेट सेक्टर है तो सेमी गवर्नमेंट है, तो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड अदारा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी इसमें कमी पेशी होती है। वो दूसरे भी आप देख लें डिप्लोमा वगैरह होते हैं जो टेक्नोलॉजी के करवाते हैं, VTA के करवाते हैं, वोकेशनल के भी हैं जो प्राइवेट करवाते हैं, तो वो वहाँ पे डेफिशिएंसी होती है कि बच्चे सारे क्लासेस नहीं लेते और लेकिन वो कर भी जाते। तो ये चीज़ उसमें वो चंद एक लोग हो गए, वो चंद एक लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो MBBS भी हैं लेकिन वो अच्छे प्रैक्टिशनर नहीं है। उनके पास सारा दिन में एक पेशेंट आता है, लेकिन वो भी हैं जिनके पास 100-100 200 पेशेंट देखते हैं। आपके पास तो माशाल्लाह सर दूर दराज काफ़ी इलाकों से आते हैं, जैसे कि लियाकतपुर से मैं हम खुद भी लेते रहे हैं अपने पेशेंट। तो आप तकरीबन यानी कि आप बता रहे हैं कि आप हर मर्ज का इलाज इसमें मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है और बड़ा अच्छा है। एक्यूट केस होता है, जैसे बुखार हो गया है, आप कह रहे हैं अभी मोटरसाइकिल पे आया हूँ तो ठंडी हवा लगी है तो मेरा सर दर्द होने लग गया, तो मैंने ठंडी हवा की वजह से सर दर्द का जो एग्रेवेशन वाली अलामत है वो उसी पे मैंने 2 खुराकें आपको दूंगा, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। अभी आप ऐसे कह रहे हैं कि मैंने ठंडे पानी से नहाना पड़ गया है, अब मुझे सर्दी लगने लगी है, बुखार हो गया, तो मैंने उसकी काज आपने खुद ही बता दी है कि मैं ठंडे पानी, वैसे तो ठीक था तो ठंडे पानी से नहाया हूँ तो फौरन ये बात हुई। तो मैं उसी की देखूंगा तो मेडिसिन दे दूंगा, मुझे बहुत सारी मेडिसिन उठा के देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो ये चीज असल में इस बात की ग्रिप है कि आप उसकी वजूहत देख लेते हैं और उसकी काज पे देते हैं। अब एक बच्चा आता है वो कहते हैं कि इसको टेम्परेचर उतर ही नहीं रहा, बुखार रेगुलर है, तो मैं जब देखता हूँ तो उसकी चेस्ट खराब है। अब चेस्ट में एलोपैथिक में क्या होता है, वो बार बार स्टीरॉयड एंटी एलर्जी देते रहते हैं, लेकिन चेस्ट ना उसकी क्लियर होती ना उसका बुखार ठीक होता है। वो भी गया तो हफ्ते बाद फिर दोबारा हो जाता है। वो हमारे पास जो लोग आते हैं हम उसकी चेस्ट ठीक होने की दवाई देते हैं, वो जो रेटलिंग है वो ठीक हो जाती है, चेस्ट तो जैसे ही क्लियर होती है उसका बुखार खत्म और मरीज दोबारा से वो बेहतरीन हो जाता है और वो अस्थमेटिक भी नहीं होते। होम्योपैथी से जो ट्रीटमेंट करवाने वाले लोग हैं जिनकी चेस्ट कंजेशन है वो अस्थमेटिक नहीं होते कि जी उनको जी फॉर एवर आपने खानी है, दवाइयाँ ही खानी है और स्टीरॉयड ही लेना है और आपने वेंटोलिन लेनी है या कोई और इस तरह की दवाइयाँ लेनी, वो नहीं होता इसमें। अगर वो प्रॉपर मेडिसिन ले ली उसने वो 100% ठीक है, दोबारा उसको जरूरत ही नहीं, और ऐसा अक्सर होता है। बिल्कुल, ये कंसेप्ट यानी कि सर क्लियर हो गया है कि अगर एक्यूट डिजीज है, मसला अभी फौरन हुआ है तो वो फौरन ही कवर हो जाता है। अगर क्रॉनिक डिजीज है तो वो साफ बात, उस पर कुछ दिन, वैसे अगर एलोपैथिक में देखा जाए तो कुछ दिन लगेंगे, अगर होम्योपैथिक में देखा जाए तो कुछ दिन लगेंगे। यानी कि ये आपने एक सवाल किया था, PSC जो है ना, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, वो एक उनका लॉ है, लॉ के मुताबिक ये है कि मैं अगर होम्योपैथी काउंसिल का रजिस्टर्ड हूँ तो मुझे होम्योपैथी करनी चाहिए, जो पर्सन देब का रजिस्टर्ड है वो देब करे और जो PMDC का रजिस्टर्ड है वो एलोपैथी का ट्रीटमेंट करे, जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर्ड है वो उसके मुताबिक करे। तो ये आप ये नहीं हो सकता कि मैं तेब की दवाइयाँ यूज करूँ, मैं एलोपैथिक की करूँ। तो जो भी दूसरे की दवाइयाँ यूज करेगा वो क्वायर है, बस उसकी क्वायर की डेफिनेशन ये है। तो उसे हम ये चाहते हैं, कहते हैं कि हर एक को कहते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट के मुताबिक ट्रीटमेंट करें तो आप ठीक ठाक, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई सिलसिला कार नहीं। हाँ जरूर अच्छी हॉस जॉब करनी चाहिए, होम्योपैथ डॉक्टर बनने के लिए अच्छी स्टडी करनी चाहिए, कॉलेज को रेगुलर पढ़ना चाहिए और सीनियर्स के साथ अटैच होकर लर्निंग करनी चाहिए। ये चीज़ें जो सीख जाता है वो अच्छा डॉक्टर है, तो जो सीखने की कोशिश करेगा तो आज और कल में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही चीज़ उसे कामयाबी की तरफ ले जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और ये हमारे ऑडियंस देखेंगे, उनको इस चीज़ के बारे में भी आगाही होगी कि होम्योपैथिक में इलाज मुमकिन है, बहुत अच्छा इलाज मुमकिन है और इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते। बहुत शुक्रिया।